الحمد لمن تفرد بالقدم وكل شيء ما سواه مسبوق بالعدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس، حتى يتناول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابو حنیفہ کے پاس بانو پیام سن لو، کلام سن لو. ابو حنیفہ کے پاس بانو پیام سن لو، کلام سن لو. نبی کے ارشاد محترم کا جہاں برس اعلان سن لو. لو کان الدین عند الثریا کہہ کے ان کو مقام بخشا. لو کان الدین عند الثریا کہہ کے ان کو مقام بخشا. جو یہ نہ مانے بے شک نہ مانے عذاب رب کا بیان سن لو. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور بزم صدیق اکبر میں شریف طلباء ساتھیوں، آج کے اس تقریری مقابلے میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جس موضوع کے مشک و عنبر سے اپنا دامنی گفتگو آراستہ کر کے لایا ہوں، وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا محدثانہ مقام. سامعین بے وقار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمودار ہونے والے بشارتوں میں سے ایک بشارت نے پردہ عدم سے نکل کر من سیر شہود کو جلا بخشی کہ کوفہ کی سرزمین پر اپنے وجود کا لباس زیر تن کرنے محسن الامہ، محی القرآن و سنت کا تمغہ امتیاز پانے والے عبقری شخصیت اور 8 ستاروں کی دمک کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے تابعیت کا سند یافتہ اور مذاہب اربعہ کا منبع تفقہ فی الدین، قیام باللیل و صیام بالنہار اور شہادت کی شاخوں والا ایک شجر کوفہ کے ایک معزز گھرانے میں جناب ثابت رحمہ اللہ کے گھر سایہ افکن ہوا. میری مراد نعمان بن ثابت ہے. جب اس شجر کے تنوں میں تناؤ آیا تو اس کی شاخوں نے اپنے سائے کا امتداد شارع دھاری متھا پر بچھا دیا اور اندھیروں کو اپنے علم کی روشنی سے روشنائی بخشی. جب امام صاحب کے علم فقہ، عبادت و ریاضت کا ڈاکہ آفاق عالم میں بچنے لگا تو چند خصوصیات کی وجہ سے در قریب کہلائے جانے لگے. سامعین محترم، آپ کی تمام صفات کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف تابعیت اور محدثانہ مقام ان کے زندگی کا ایک روشن باب ہے. آپ کی امتیازی خصوصیت تابعیت ہے جو ائمہ اربعہ میں کسی کو حاصل نہ ہو سکا. اس تابعیت کی بنا پر آپ ایک واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. دوسرے ائمہ کی اسانید عالیہ کو دیکھیں تو امام مالک رحمہ اللہ تبع تابعی، ان کے روایات میں علی ثنائیات ہیں، اور امام شافعی و احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی اعلیٰ مرویات ثلاثیات شمار کی جاتی ہیں، اور امام مسلم و نسائی کی اعلیٰ مرویات رباعیات ہیں. جبکہ وحدانیات کا شرط صرف امام ابو حنیفہ ہی کو حاصل ہے. چنانچہ متبحر علماء دار قطنی رحمہ اللہ، حمزہ صحبی رحمہ اللہ، جزری رحمہ اللہ اور طور پشتی رحمہ اللہ نے امام صاحب کی رویت صحابہ اور رویت عن صحابہ کو ثابت کیا ہے. اور امام صاحب کی کتاب المسائل سنن ایسی کتابیں ہیں جس میں وحدانیات و ثنائیات دونوں شامل ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی یہ مقام حاصل نہیں. آپ رحمہ اللہ جس طرح فقہ میں ایک منفرد بحال حاصل کیے ہوئے تھے، اسی طرح حدیث میں بھی آپ امام تھے. قرآن و حدیث اور تاریخ و لغت میں مہارت کے بغیر اتحاد کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. آپ نے قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر مسائل مستنبط کیے. آپ نے قرآن و حدیث سے لاکھوں مسائل مستنبط کیے. اسی وجہ سے امام شافعی نے بچا فرمایا الناس بالفقہ عیال ابی حنیفہ رحمہ اللہ، بڑے بڑے کبار محدثین جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے اور جن کے فقہ اور ثبت ہونے میں اجماع ہے، وہ بھی امام صاحب کے شاگردوں میں سے ہے. مشہور محدث سفیان الثوری رحمہ اللہ امام صاحب کے متعلق فرماتے ہیں کان واللہ شدید الاخذ بالعلم ذابا عن المحارم لا يأخذ إلا بما صح عنه عليه الصلاة والسلام
وكان يطلب أحاديث الثقات والأخير من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كبار محدثين میں تھے عبداللہ ابن مبارک جو ایک محدث سے جا کر حدیث میں تھے. جب امام صاحب کی آغوش تربیت میں آئے تو انہیں کے ہوتے رہ گئے. وہ امام صاحب کو حدیث کا شہنشاہ کہلاتے رہے اور کہتے ہیں لولا مخافت الافراد ما قدمت علیہ احدا من العلماء. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ ثقۃ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حفاظ حدیث میں ذکر کیا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین سے مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کئی صندوق تھے جس میں انہوں نے اپنے احادیث مسموعہ کو محفوظ رکھا تھا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ چراغ سنت کے رکھوالے ہیں امام باصفا, چراغ سنت کے رکھوالے ہیں امام باصفا, حدیث کے امین ہیں امام باوفا, فقیہ اعظم محدث ربانی ہے اب, فقیہ اعظم محدث ربانی ہے اب, حیات دین کی شان درخشانی ہے اب. ابو حنیفہ سلام ہو آپ کے مقام پر, ابو حنیفہ سلام ہو آپ کے مقام پر, ہزاروں رحمتیں نازل ہو تیرے نام پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.